غیبت میں منتظر ہیں امام زمان بھی۔ نتیجہ کل کائنات اور اس کا ارادہ ہمارے ارادے جیسا نہیں۔ میں نے ارادہ کیا مجلس پڑھنے کا، ارادے سے لے کے مجلس تک کئی مراحل ہیں۔ پہنچ گئے شاید برادران بھائی، ارادے سے لے کے مجلس تک کئی مراحل۔ میں نے ارادہ کیا، تیاری کی، سفر کیا، پہنچا، بیٹھا، اب پڑھ رہا ہوں۔ تو ہمارے ارادے سے عمل تک 4-5 مراحل کم از کم ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے سورہ یاسین میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو چیزوں سے کہتا ہے ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہیں۔ تو کتاب التوحید شیخ صدوق کی 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے، اس کا انگریزی ترجمہ میں نے کیا۔ وہاں پہ امام سے پوچھا کہ مولا کیا واقعا ایسا ہی ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے اور چیزوں سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہیں؟ مولانا کہا نہیں، یہ تمہارے سمجھانے کے لیے۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، سارے بندے کی توجہ۔ امام نے فرمایا یہ تمہارے سمجھانے کے لیے ہے کہ وہ ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے ہو جا، چیز ہو جا۔ اگر ارادے کے بعد کہے ہو جا تو ارادہ کیسا؟ وہ ارادہ کرتا جاتا ہے، چیزیں ہوتی جاتی ہیں۔ جس کا ارادہ ایسا ہو وہ اللہ فرما رہا اس کا بس یہ ارادہ ہے، یعنی جیسا یہ ارادہ ہے ویسا کوئی ارادہ نہیں۔ پروردگارہ تو خود بتا ارادہ کیا؟ وہ کہتا ہے انما یرید اللہ، اس کا یہ اللہ کا یہ ارادہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اس کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، کچھ کو انگلی پکڑ کے پہنچانا، انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں، 25 سال ممبر پہ ہو گئے۔ اللہ فرما آغا جوادی عاملی، نام شاید سن رکھا استاد جوادی عاملی کا، تو انہوں نے 100 جلدوں پہ تفسیر قرآن لکھی ہے تسنیم کے نام سے۔ ابھی 60 جلدیں چھپی ہیں، باقی ہیں۔ ان کی بحث پیش کر رہا ہوں آیت تطہیر سے متعلق، اگر سننا پسند فرمائے۔ آغا جوادی عاملی کہتے ہیں اللہ فرما رہا اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ سے رجس کو دور رکھے، آپ کو رجس سے نہیں۔ اب کافی لوگ پہنچ گئے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ توجہ، دوبارہ توجہ کیجئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اس کا یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے۔ بھئی اگر اللہ یہ فرماتا نا آپ کو رجس سے دور رکھے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ اہل بیت جانے کی کوشش کریں گے رجس کے پاس، اللہ روکے گا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میں رجس کو روکوں گا، رجس آنے کی کوشش کرے گا میں روکوں گا۔ آپ رجس کے پاس نہیں جائیں گے، رجس آنے کی کوشش کرے گا میں روکوں گا۔ تو پھر مانو نا جو آل محمد کے پاس نہ آئے۔ صبح شام تا قیامت لانا
فرمائی جانے گا. اللہ فرما رہا ہے میں رجس کو دور رکھوں گا, رجس آنے کی کوشش کرے گا. یہ کیونکہ اچھا بہت سے بچے کہیں گے ترجمہ کر نہیں رہے اور کنفیوز کرے چلے جا رہے ہیں, تو اب ذرا دوبارہ میں ہجے بتا دیتا ہوں رجس کے. رے, جیم, سین, 3 حروف پہ مشتمل ہے. الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا نہیں. میں اپنی مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ کہاں جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. تو میں نے لفظ رجس کا ترجمہ نہیں کیا. بہت سے مفسرین علماء شیعہ سنی تمام علماء نے ترجمہ کیا پلیدی, نجاست, بہت سے الفاظ ہیں. میں ترجمہ نہیں کر رہا, میں لفظ رجس ہی استعمال کروں گا. توجہ. تو اللہ فرما رہا ہے اہل بیت میں اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے, آپ سے رجس کو دور رکھے. چلتے رہیے گا. میں نے کہا نا مذکر مؤنث کے لفظوں کی بحث ختم. پچھلی آیات مؤنث کے سیغے, اگلی آیات مؤنث کے سیغے. یا نساء النبی, اے رسول کی بیویوں, لستن کاحد من النساء, آپ دوسری خواتین کی طرح سے نہیں ہیں. اللہ نے اہل بیت رسول سے متعلق جب آیت کہی تو مذکر کے سیغے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم. میں نے مذکر مؤنث کی بحث نہیں کرنی. حرارت ویسے بھی زیادہ, میرا لباس بھی زیادہ, آپ کی روشنی بھی زیادہ, ایمان بھی زیادہ. تو چلتے رہیے گا. عزیزان گرامی پیش کر رہا ہوں, میری رفتار زیادہ تو نہیں, سینہ گلا میں نے پورا استعمال کر لیا, پھر بھی آپ کی محبتوں کی خاطر پورا گلا استعمال کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت رسول میں آپ سے رجس کو دور رکھوں گا. آئیے ذرا قرآن سے پیش کروں کیا کیا رجس ہے. ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا, چند آیات سن لیجیے. آئیے ذرا قرآن کریم ہے. اللہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِّنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اللہ نے اس آیت میں 2 رجس بتائے ہیں. بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو. بت پرستی رجس ہے. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ, زور گوئی یعنی زبردستی بات منوانا. سارے سنیں گے, زبردستی بات منوانا رجس ہے. زبردستی نہیں مانو گے تو ہم خودکش حملہ کریں گے, ہم دہشت گردی کریں گے, قتل کر دیں گے. مانو, اسے کہتے ہیں زور گوئی. قول الزور, قول الزور, زور گوئی سے باز آ جاؤ, زبردستی بات منوانے سے باز آؤ, یہ رجس ہے. توجہ. اب ہے بت پرستی رجس. ہمارے تمام مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم. یہ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں تو پریشان کیوں رہے, میں غیبہ بتا رہا ہوں. تو کہتے ہیں سارے صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم سوائے علی کے, وہ ہیں کرم اللہ وجہہ. ایسا نہیں چلوں گا. بھائی یہ کہتے ہمارا عقیدہ علیہ الصلوۃ والسلام, بھائی یہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ, علی ہیں کرم اللہ وجہہ. عربی میں صحیح ہے کرم, کرم نہیں, کرم اللہ وجہہ. اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا. انہی سے پوچھے کیا کرم کیا, کہ جب رسول خدا نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا تو سارے صحابہ بتوں کو سجدے کرتے تھے. اس وقت بھی علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. رسول خدا کے اعلان رسالت سے پہلے بھی
علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، یہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا، ان کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، باقی سارے مشرک تھے، علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ سارے مجمع کی توجہ، اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت میں آپ سے رجس کو دور رکھوں گا، بت پرستی رجس ہے، اللہ نے بت پرستی کو دور رکھا۔ اب اگر کسی پہ اختلاف ہو یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں، چاہے مرد ہو یا سب، دیکھ لیجئے گا آیا کبھی بتوں کو سجدہ کیا یا نہیں؟ اگر بت پرست رہا ہو یا رہی ہو تو اہل بیت میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت، بت پرستی رجس ہے، جہاں جہاں شرک پایا گیا ہو اللہ نے کہا میں نے رجس کو دور رکھا ہے۔ زور گوئی، زبردستی بات کا منوانا، بس اشاروں میں آگے بڑھوں گا، مجھے آیت تطہیر کے متعلق چند ایک اور مطالب کو پیش کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی اللہ فرماتا ہے زور گوئی، زبردستی بات منوانا۔ زبردستی بات کا منوانا کیسا ہوتا ہے؟ کیسے؟ میری بیعت کرو، میری حکومت کو مانو، زکوٰۃ مجھے ہی دو۔ اس سے میں کھل کے پڑھ سکتا ہوں تو خاموش کیوں بیٹھے؟ بالکل میں محبتوں کا ممنون ہوں آپ کی، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ قبول فرمانے میں بے انتہا ممنون ہوں۔ عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے زور کوئی رجس ہے۔ مولا کائنات منبر رسول پہ آ کہ یادی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی بیعت نہیں کریں گے، حضرت مالک اشتر کھڑے ہوئے کہا مولا یہ مسجد ہے، اجازت ہے باہر لے جا کے سر قلم کر دو؟ کہا مالک رک جاؤ، جو بیعت نہ کرے اسے نکال دو، وہ آئے بھی تو میں بیعت نہیں لوں گا۔ تلوار سے بیعت لینے والے اور ہیں۔ عزیزان گرامی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آیات اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید اشاروں میں آگے بڑھ جاؤں بہتر ہے۔ عزیزان گرامی یہ آیت تطہیر جب نازل ہوئی تو آپ کے ذہنوں میں ابھی شاعر بھی پڑھ رہے تھے اور آپ سے مجھ سے پہلے بھی اور لوگوں نے پڑھا کہ جب ایک ایک کر کے سب ہستیاں آئیں اور رسول اسلام نے کالے رنگ کی چادر اڑا رکھی تھی، پیغمبر اسلام کالی چادر اوڑھیں تو سنت ہے، ہم کالا لباس پہن لیں تو بدعت ہے۔ اور یہ تو لاہور ہے، میرا بچپنا کچھ عرصہ یہاں پہ گزرا، اکثر نعت ہوا کرتی تھی جمعے کے دن، کل جمعہ ہے شاید آپ کبھی سنیں، اے کالی کملی والے اس پہ لاکھوں سلام۔ وہ مسلمان مانتے ہیں نا کالی ابا اوڑھتے تھے پیغمبر اسلام، تو عزیزان گرامی سرور کائنات کالے رنگ کی ابا اڑھا کرتے تھے۔ جناب خاتون جنت کے پاس جب آئے تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے جناب مولا کائنات جناب خاتون جنت امام حسن حسین علیہ السلام سب کو کالے رنگ کی چادر اڑھائی اور ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. بھائی ترجمے کا وقت نہیں ہے، تیزی سے آگے بڑھوں گا. سرور کائنات نے کالی چادر اٹھائی، نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں. میں سوچا کرتا تھا کہ یہ رسول اسلام نے کالی ہی چادر کیوں اٹھائی؟ ہری چادر اٹھا دیتے، سرخ چادر اٹھا دیتے، سفید چادر اٹھا دیتے تو میری نگاہوں میں خانہ کعبہ آ گیا. اس کا غلاف بھی کالا تھا تو میں نے سوچا کہ خانہ کعبہ کا بھی غلاف کالا ہے، سیاہ رنگ کا غلاف ہے. تو بہت سوچنے کے بعد ایک نتیجہ عرض کیا، شاید دلوں کو لگے یہ ساری مسجد الحرام ہے جہاں خانہ کعبہ، اس مسجد کا نام ہے مسجد الحرمت والی، احترام والی مسجد. مسجد الحرام سے مراد ہے حرمت والی مسجد. تو اللہ نے کہا یہ ساری مسجد الحرام کا احترام ہے. اب اللہ نے سمجھانا یہ چاہا کہ میں بتا دوں یہ ہے بیت اللہ جہاں پہ ہے غلاف. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ کالا غلاف اٹھا کے بتایا حرم اور ہے، بیت اور ہے. جنہوں نے اردو ادب پڑھا تھا وہ پہنچ گئے، جنہوں نے بھی نہیں پڑھا انہیں بتا دوں حرم سے کیا کیا مراد ہے. اللہ نے بتایا حرم اور بیت، اور پیغمبر نے کالی چادر اٹھا کے بتایا حرم اور ہے اہل بیت. بہت مختصر وقت کے اندر میں مکمل کروں گا، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ان الفاظ کو آپ قبول فرما رہے ہیں. تو سرور کائنات نے کالی چادر، ممنون، سرور کائنات نے کالے رنگ کی چادر اٹھائی اور کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیت، پروردگارا یہ ہیں میرے اہل بیت. تو جانے کہ ہمیں وہاں پہ تمام مسلمانوں نے لکھا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی اور کہا اتأذن لی یا رسول اللہ، یا رسول خدا آپ کی اجازت ہے میں بھی چادر تلے آ جاؤں؟ یہ آپ نے سنا ہے نا پہلے؟ تو تمام مسلمانوں نے لکھا صحیح مسلم میں بھی کہ ایک مرتبہ ایک ام المومنین نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ اجازت ہے آپ کی چادر تلے آ جاؤں؟ تو سرور کائنات نے دیکھا حضرت ام سلمہ کو رضی اللہ عنہا کو، کہا انتی علی الخیر، آپ خیر پہ ہیں اہل بیت میں نہیں. آپ چادر میں نہیں آ سکتے، جو ابھی تک نہیں پہنچے خاموش ہے. آپ کی زبان میں ترجمہ کر کے بتا دوں، اے ام سلمہ آپ رضی اللہ عنہا ہیں، علیہ السلام نہیں. ممنون. بھائی ابھی بھی جو نہیں پہنچے، میرا یہ کلپ تو سوشل میڈیا پہ اتنا چل گیا ہے کہ دوبارہ دہراتے میں مجھے خود بھی عجیب محسوس ہو رہا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ دہرانا مجبوری ہے، اس وقت موضوع سے متعلق ہے. آپ نے بہت سن لیا میرا یہ کلپ، معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے معذرت کر رہا ہوں. بھائی کیا فرق ہے رضی اللہ عنہم میں اور علیہم السلام میں؟ رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کا انتظار کریں، کرتے ہیں آیت آئے تو ہم عمل کریں. رضی اللہ عنہم کون؟ آیتوں کا انتظار کرتے ہیں. آیت آئی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، انہوں نے زکوٰۃ دی. توجہ. آیت آئی وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، میں ترجمہ نہیں کروں گا. تو انہوں نے حج کیا. آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رضی اللہ عنہم جتنے تھے انہوں نے روزے رکھے، آیت آئے خمس ادا کرو، انہوں نے خمس ادا کیا، آیت آئے ہجرت کرو، انہوں نے ہجرت کی، آیت آئے جہاد کرو، انہوں نے جہاد کیا۔ وہ آیتوں کے انتظار میں رہتے تھے، آیتیں آئیں تو ہم عمل کریں۔ علیہ السلام کون ہے؟ اہل بیت کون ہے؟ آیتیں ان کے انتظار میں رہتی تھی۔ یہ بستر رسالت پہ سوئیں تو ہم آئیں، یہ راہ خدا میں زکوٰۃ دیں تو ہم آئیں، یہ ذوالفقار کھینچے تو ہم آئیں، یہ خیبر کا در اٹھاڑے تو ہم آئیں، یہ راہ خدا میں روٹیاں بانٹیں۔ تو فرمانے سے جانے گا یقین مانے میری حالت بالکل نہیں ہے، پھر بھی میں پورا زور لگا کے پیش کرام کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی کون ہیں رضی اللہ عنہم اور کون ہیں علیہ السلام؟ رضی اللہ عنہم غلام ہیں، اہل بیت آقا ہیں۔ آپ تو پریشان ہو گئے بہت سے۔ عزیزان گرامی سارے مسلمان نعرہ لگا رہے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، تو ساری امت رسول خدا کی غلام ہے۔ اور انہوں نے کہا ہم صحابہ کا اس لیے احترام کرتے ہیں کیونکہ پیغمبر کے غلام ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ توجہ، سارے صحابہ پیغمبر کے غلام، تابعین رسول خدا کے غلام، تبع تابعین پیغمبر کے غلام، ساری امت رسول خدا کی غلام، رسول خدا مولا۔ توجہ ہمارے ممنوع کو آپ کے عزیزان گرامی اللہ فرما رہا ہے یہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے روک دیا، آپ رضی اللہ عنہ ہیں، علیہ السلام میں نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ آپ نے حدیث کے ساتھ سن رکھی ہے، لاکھوں مرتبہ شاید مجھ سے سن لیجئے، جب تک میں نتیجہ نہ دوں نتیجے پہ نہ چلے جائیے گا۔ تو وہاں جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب من ہم، کون ہیں یہ؟ تحت الکساء کی جو 5 چادر تلے ہیں یہ کون ہیں؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ 60,000 مرتبہ نازل ہوئے تھے جناب جبرائیل، کہ جب بھی پیغمبر پہ آتے ہوئے دیکھتے تو ہوں گے نا، یہ علی ہیں ہمیشہ ساتھ ہیں، یہ فاطمہ ہیں ہمیشہ ساتھ ہیں، یہ حسن ہے یہ حسین، پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ پریشان ہو گئے؟ تھوڑا سا اور پریشان کروں گے اس سے پہلے جواب دیں۔ تو جناب جبرائیل نے سوال کیا، یا رب من ہم، پروردگارہ کون ہے یہ؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ بھئی یہاں ہزاروں کا مجمع ہے، تو مجھے اگر بتانا ہو کہ کون ہے، کوئی مجھ سے پوچھ رہے کون ہے، علی کے ماننے والے، محمد والے محمد کے ماننے والے، میں یہی کہوں گا، ایک کا نام لے سکتا ہوں کیونکہ لوگ زیادہ ہیں، اور اگر لوگ ہوں ہی 5 تھوڑی سی زحمت کریں، میں بہت سے لوگ پہنچ گئے۔
فرما رہے ہیں زیدان کرام بھئی اب افراد ہی 5 ہوں. اچھا اللہ نے اگر خلاصہ ہی کرنا تھا مختصر کرنا تھا کہتا پنجتنے 5 لیکن اللہ تعارف کروا رہا ہے. اس زمانے میں جہاں بیٹیاں دفنا دی جاتی تھی اس زمانے میں تعارف کروا رہا ہے 4 مرد ہیں 1 بی بی. توجہ. اچھا مرد بھی عام مرد نہیں ہے. ایک ہے سید المرسلین, ایک ہے سید الاولیاء, 2 ہے سیدہ شباب اہل الجنہ. عام مرد نہیں, چاروں سردار, ایک انبیاء کے سردار, ایک اولیاء کے سردار, 2 جوانان جنت کے سردار. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے, میں نے کہا تھا پریشان کر کے جواب دوں گا. عزیزان گرامی اللہ نے تعارف کروایا تو نام 4 کا نہیں لیا, 1 کا لیا. کہ ہم فاطمہ تو کون ہے؟ کہ فاطمہ ہے. یہ 4 مرد کا 1 فاطمہ کے بابا ابو ہا بعلوہا فاطمہ کا شوہر, وہ بنو فاطمہ کے بیٹے. پروردگارہ ان کے نام نہیں بھئی اگر نام ہے تو نے جنت کے دروازے پہ لکھے, یہاں پہ بھی لے لیتا. کہا نہیں. میں کہوں گا ہاتھ جو کہ پروردگارہ سمجھا تو صحیح معاملہ کیا. ایک نتیجہ کیا پیش کر رہا ہوں, میں نے پڑھا نہیں ہے, دل کو لگے تو بولیے گا نہیں تو خاموش رہیے گا. اللہ نے کہا سن میں اہل بیت کا تعارف کروا رہا ہوں, اہل بیت کا, بیت والوں کا, گھر والوں کا. تو میں نے فاطمہ سے اس لیے تعارف کروایا کہ جب کسی پہ اختلاف ہو کہ یہ اہل بیت میں ہے یا نہیں تو مرکز تعارف اہل بیت ہے فاطمہ. مرکز تعارف اہل بیت حضرت فاطمہ, اسے مرکز پہ پلٹا دینا. اگر فاطمہ کا محرم ہو تو اہل بیت میں ہے, نہ محرم ہو تو خارج ہے. سمپل اور سادہ تعارف بنتا تھا. ہم محمد کون ہے؟ میرے حبیب محمد, ان کی بیٹی, ان کا داماد, ان کے 2 نواسے. آسان تھا, سارے مسلمان سمجھ لیتے. لیکن اللہ نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے اپنے حبیب سے تعارف کروایا تو جو رشتہ جوڑے گا وہ کہے گا میں بھی اہل بیت میں, یہ بھی اہل بیت میں, وہ بھی. لوگ ہیں یا نہیں؟ کہا نہیں خبردار, میں نے تعارف ہی سیدہ سے کروایا. اب یہاں میں نے کہا تھا میں نتیجہ دوں گا, جب تک میں نتیجہ وقت ہے جو مجھے بتایا گیا تھا وہ وقت تو تمام ہو گیا. میں مکمل کر رہا ہوں, زیادہ وقت نہیں لوں گا. سلامت رہنا. ایک مرتبہ جناب جبرائیل نے کہا اتعذن لی, یار پروردگارہ کیا تو اجازت دیتی ان اکون معہم سادسا, ان 5 میں سے چھٹا بن جاؤ. قد اذنت لک. میں نے کہا جب تک میں نتیجہ نہ دوں دماغ کہیں اور نہ لے جائیے. کئی لوگوں کے ذہن معاف ہو جائے, یہ کیا کہہ دیے. فتوے لگانا تو بڑا آسان کام ہے, نتیجہ جب تک نہ دوں. چلیے گا کہ اتعذن لی ان اکون معہم سادسا, کیا اجازت دیتا پروردگارہ. سادس چھٹے کو کہتے ہیں. کہ قد اذنت لک, اجازت دی. جناب جبرائیل نازل ہوئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے رسول خدا آپ پر اور آپ کے اہل بیت پہ سلام. اللہ بھی سلام بھیجتا. اس نے اجازت دے دی ہے, آپ سے اجازت مانگ رہا ہوں. اتعذن لی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا آپ کی اجازت ہے. میں کہوں گا سوال ہے میرا آپ سے, اللہ افضل ہے یا رسول اللہ؟ اللہ افضل ہے, یہ اللہ کے رسول ہے. تو اب اجازت جب اللہ سے ہو گئی تو یہاں پہ کیوں اجازت مانگ رہا ہے؟ ادب سکھا رہے ہیں. او مسلمان
ہے میرے بول. بچوں کو بھی بتا دیجیے گا, میں کھل کے نہیں پڑھ رہا. تو کہا جب کوئی ڈائریکٹ نہ ہو, اللہ نے کہا میرے حبیب کے پاس جانا, وہ لائیں گے, وہ مجھ تک لائیں گے. پیغمبر نے کہا میرے پاس نہ آنا, علی کے پاس جاؤ, اہل بیت کے پاس جاؤ. میں مکمل کر سنیں. اب پیغمبر اسلام نے اجازت دی, اذن تو لگ, اے جبرائیل میں نے اجازت دی. آئے اور آنے کے بعد کہا ان اللہ قد اوحی الیکم یقول, اللہ نے آپ پہ وحی نازل کی ہے اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. آیت تفسیر پڑھی, کہا یہ آیت نازل کی ہے, کہا اجازت ہے میں چلا جاؤں. میں کہوں گا اے جبرائیل اگر اتنی سی دیر ہی کے لیے آنا تھا تو گھر پہ آ ہی گئے تھے, آیا سناتے, آپ تشریف لے جاتے. یہ چادر تلے آنا کیوں ضروری تھا آیا سنانے کے لیے؟ میں نے کہا تھا جب تک نتیجہ نہ دوں. اب بہت سے خاموش ہیں, بہت زیادہ انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں, مجھے پورا احساس ہے. تو اب میرا دل یہ کہتا ہے جناب جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ بہت ضروری تھا چادر تلے ہی آ کے سناؤ. اگر باہر سناتا تو جو گھر میں ہے وہ کہتے ہمارے گھر میں آئی تھی, میں بھی ہوں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. میں چادر تلے آ کے بتا رہا ہوں آیت تطہیر بس ان کے لیے ہے. سبحان اللہ. جو چادر تلے ہیں سب کے لیے نہیں ہے, جو چادر سے باہر ہیں ان کے لیے آیت نہیں ہے, بس ان کے لیے ہے جو چادر تلے ہیں. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, بس اتنی سی دیر کے لیے آیا تھا. میں بھی جانتا ہوں میں ان کا چھٹا نہیں بن سکتا, لیکن میں چاہتا تھا آیت یہیں سناؤں کہ پیغمبر نے بھی چادر اٹھا کے کہا یہ میرے اہل بیت ہیں. میں مکمل کر رہا ہوں, وقت گزر گیا. کیا کیا فرمایا؟ کہ بھئی یہ ہے میرے اہل بیت, خاصتی و حامتی, لحمہم لحمی و دمہم دم, یہ میرے خاص ہیں, یہی سب کچھ ہے میرے. ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون. یہ نہیں کہا میرا گوشت, بنتا تو یہی ہے نا بھئی نانا کا خون نواسے کا ہے, آپ کا خون بیٹی کا. تو لیکن رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا میرا گوشت ان کا گوشت, میرا خون ان کا خون. آپ نے فرمایا ان کا گوشت میرا گوشت, ان کا خون میرا خون, تاکہ کوئی یہ نہ کہ پیغمبر کا خون تھا ان میں. نہیں, یعنی ان کا خون, اگر کوئی ان کا خون بہائے نا تو اس نے میرا خون بہایا, جو ان کا خون بہائے اس نے میرا خون بہایا, اور جو نبی کا خون بہائے وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا. لحمہم لحمی و دمہم دمی, یعلم لما یعلم و یحزن لما یحزن, انا حرب لمن حرب, مسلم لمن سلم. جو ان سے جنگ کرے وہ میرے سے جنگ میں ہے. یہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ بہت سو نے جنگ کی ہے آل محمد. تو پیغمبر نے کہا جس نے ان کے خلاف جنگ کی اس نے ان کے خلاف نہیں. حربہم, ان کی جنگ میری جنگ ہے. جو ان سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی, چاہے وہ کوئی بھی ہو, کوئی بھی جنگ ہو. یہ سوچ کے آئے میں ان سے نہیں جنگ کر رہا, میں رسول خدا سے جنگ کر رہا ہوں. اور پھر خاص محبت کا اظہار کیا جناب خاتون جنت سے. فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذانی. جس فاطمہ میرا جز ہے, جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن آذ اللہ دخل النار, جس نے اللہ کو اذیت دی اس نے اپنے لیے جہنم دی. خبردار سیدہ کو اذیت نہ دینا. میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. بانی مجلس نے بڑی کوشش کی. آج مجھے بتایا کہ خواتین بچے یہ کتنے آپ کی منزلہ عمارت ہے,
اور آپ کے جو یہاں پہ خواجگان یوتھ ہیں انہوں نے کتنا اہتمام کیا، 100-150 سے زیادہ والنٹیئر کتنا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہاتھ جوڑ کے سوال پوچھوں آپ سے، بی بی کی مجلس ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اور انہیں بی بی کا تابوت تھا اور صرف 14 افراد۔ یہ کیسا اجر رسالت دیا۔ آج چلیے میرے ساتھ کچھ دیر مدینے۔ آپ نے کتنی روشنی کر رکھی ہے، کیوں؟ ارے یہاں مجلس ہو گئی، آپ نے اتنی روشنی کی، مجلس ہے، روشنی کی جائے۔ جس بی بی کے صدقے میں دنیا میں چراغاں ہے، اس بی بی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت ہے۔ بھائی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں جہاں تک پڑھ سکوں گا پڑھوں گا، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج بڑا اہتمام کیا، میں دیکھ رہا تھا خواتین بچوں کو گود میں لے کے آ رہے ہیں۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ میں سے بہت سے مرد ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آئے ہوں گے، اگر اللہ نہ کرے کسی کو یہ پتا چلے کہ کسی کے ساتھ آئی ہوئی چھوٹی بچی بے ہوش ہو گئی ہے، تو وہ یہی سوال کرے گا نا، پانی پلا دیا تھا بچی کو؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے یہ پوچھے تماچا کس نے مارا؟ آل محمد کی مظلومیت بہت زیادہ ہے۔ جناب خاتون جنت کا پرسہ دینا ہے، پورا سال آپ بیوی کو پرسہ دیتی ہیں ان کے بیٹوں کا، آج بیٹوں کو پرسہ دینا ہے ماں کا۔ اے مولا حسن مشتبہ، ایک روایت پڑھ رہا ہوں جو میں نے اس سال لاہور میں کہیں نہیں پڑھی، کراچی میں شاید پڑھی ہو، اس وقت ذہن میں نہیں۔ عزیزان گرامی، امام صادق فرماتے ہیں روز قیامت منادی ندا دے گا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 میں ہے نا، امام فرماتے ہیں مرتبہ منادی ندا دے گا، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ گزر جائیں۔ مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں، پھر کیوں کہا جائے گا نگاہیں جھکا لو؟ کہ ایسی حالت میں آئیں گی کوئی دیکھ نہیں سکے گا، نہ جانے کس کا کرتا ہاتھوں میں ہوگا، نہ جانے کس کے بازو، نہ جانے کس کی بالیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو اجر دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آئندہ میرے ساتھ چلیے گا، تو ایک مرتبہ مولا فرماتا بے انتہا کتابوں میں، نور ثقلین میں میں نے بے انتہا کتابوں میں روایت دیکھی ہے، کہا جب جناب سیدہ آئیں گی نا تو کہا جائے گا سب نگاہیں جھکا لو، حتیٰ انبیاء سے کہا جائے گا نگاہیں جھکا لو، سیدہ مصائب کے ساتھ آئیں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں میری جب دادی تشریف لائیں گی تو خود خالق ندا دے گا، اللہ کہے گا اے فاطمہ آج آپ جو مانگیں گے اللہ عطا کرے گا۔ تو امام فرماتے ہیں میری دادی سب سے پہلا سوال کریں گی، پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پھر ایک پردے پہ دونوں بیٹوں کی شہادت دکھائی جائے، بی بی دیکھیں گے کہ پردے پہ عکس جیسے آپ دکھاتے ہیں نا، تو کہیں جیسے سکرین ہے کہ پردے کے اوپر دکھایا جائے گا دونوں بیٹوں کی شہادت کیسے ہوگی۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ مولا کے آنسو بہنے لگے، کہا ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئیں گے اور دوسرے کی کٹتی ہوئی رگیں نظر آئیں گے۔ ایک ایک جگر کے ٹکڑے۔ پھر مولا فرماتے ہیں میری دادی بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارا میرے دونوں بیٹوں کو بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ خالق کہے اے فاطمہ آج آپ جو مانگے گی میں عطا کروں گا۔
بڑے بڑے جگہ علماء مہاراج اس مقام پہ کہتے ہیں، یہ امام صادق کے الفاظ کا ایک مرتبہ جناب سیدہ رو کے کہیں پروردگارا پھر میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں جب تک کہ میرے بیٹوں کے ماننے والے، میرے بیٹوں پہ رونے والے جنت میں نہ چلے جائیں۔ یعنی بی بی اپنی شفاعت کا حق استعمال کریں۔ آج آئیں ذرا سب ملتے گئے، بی بی ہم گنہگار بہت ہیں، لیکن بی بی ایک نظر کرم کر لیجئے۔ قومی مرکز نام ہے نا آپ کے امام بار کا، بی بی ذرا ایک نظر کرم اس قومی مرکز پہ کر دیجئے، دیکھیں تو کتنی عقیدت سے رونے آئے۔ بی بی ہم قسم کھا کے کہتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے جناب علی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیتے، ہم جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، برداشت کریں کہ میں پیش کروں؟ بس بھئی میں نے شہادت تو بی بی کی پڑھی ہے، آپ کے سامنے نہیں پڑھی، بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں جو میری مجالس پہ ہر جگہ ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے چند جملے سن لیجئے گا۔ جب خاتون جنت نے دیکھا نا دروازے پہ کچھ لوگ آئے ہیں، میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا ہوں، تو اس وقت بی بی چرکی پیس رہی تھی۔ بی بی نے فوراً برقع سر پہ لیا اور تیزی سے دروازے پہ آئے، دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور آواز دے کے کہا رک جاؤ، دروازے کو آگ نہ لگانا۔ کوئی کہہ رہا تھا نا بار بار ہم آگ لگا دیں کہ علی کو باہر نکالو، علی بیعت نہیں کرتے با۔ ایک مرتبہ خاتون جنت نے کہا رک جاؤ، دروازے کو آگ نہ لگانا، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ کسی کی آواز آئے چاہے نبی کی بیٹی ہو، میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ روایت میں ایک مرتبہ کسی نے آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا رک جاؤ، میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں۔ ایک نے دروازے پہ لات ماری، جلتا دروازہ گرا، بی بی نے آواز میں فضا الیکی، فضا جل دیا، میرا محسن شہید ہو گیا۔ روکیں برداشت نہیں کر رہا، میں نہیں پڑھتا۔ آخری جملے سن لیجیے، مولا امیر قرآن جمع کر رہے تھے، تفسیر لکھ رہے تھے، قرآن کریم کو چوما، فوراً رکھا، آواز سنی تھی مولا نے، غیور امام ہے، بہت تیزی سے آئے۔ وہ جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا، مولا نے گربان میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے زمین پہ پٹکا، سینے پہ پاؤں رکھا اور ایک جملہ کہا خدا کی قسم اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا، یا علی میرے باپ تلوار نہ اٹھائیے گا، یہ سب پلٹ جائیں گے، میں تجھے جان سے مار دیتا، فاطمہ میری ناموس ہے۔ اب وہ سمجھ گیا علی تلوار نہیں چلائیں گے، وہیں سے آواز دی علی کو گرفتار کر لو، یہ نہیں لڑیں گے۔ ایک مرتبہ مولا کو گرفتار کیا گیا، جب لے جانے لگے نا تو بی بی نے ایک مرتبہ ہاتھ بڑھایا، مولا کی ابا میں ڈالا اور مولا کی ابا کو پکڑ کے کہا میں لے جانے نہیں دوں اپنے سرتاج کو۔ ایک آدمی نے اپنے غلام کو آواز دی کہ قنفذ، فاطمہ سے ابا چھڑا۔ اس نے تازیانہ اٹھایا، آگے میں نہیں پڑھوں گا۔ جب بی بی سے ہاتھ چھوٹا، بی بی نے کہا ام ایمن، فضا، اسما، مجھے سہارا دو، میں بابا کے روزے پہ جاؤں گی، بالوں کو بکھرا کے بددعا کروں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ دو جملے دعا کے،
ہاتھوں کو بلند کیجیے. بیٹھ جائیے. دعا کیجیے, وقت کی قبولیت دعا. ہاتھوں کو بلند کیجیے. جب ہاتھ بلند کریں نا تو میں جملہ پیش کر رہا ہوں. ایران کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں شیخ حسین انصاری، اس وقت بہت بزرگ ہیں، بیمار بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں میں تہران میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس ختم ہو گئی لیکن ایک آدمی پھر بھی روتا رہا. میں کھڑا سنتا رہا. نوحہ شروع ہوا، وہ پھر بھی رو رہا. نوحہ ختم ہو گیا، زیارت شروع ہو گئی، سننے میں آیا وہ پھر بھی رو رہا. ایک آدمی نے آواز دی دسترخوان بچھا دو تبرک آنے والا ہے. میں نے کانوں سے سنا وہ پھر بھی رو رہا. کہا مجھ سے رہا نہیں گیا. میں اٹھا آگے بڑھا. اچھا کیا بات ہے؟ میرے مصائب کے کون سے جملے نے آپ کو اتنا روایا؟ اس نے روتے ہوئے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. میرے کو دیکھیں کہ ہاتھ بلند کر کے آغا اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب جب ہڈی کو ہلاؤ درد ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائیں تو ہر سانس پہ درد محسوس ہوتا ہے. کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں بنت رسالت کی 3 مہینے وہ حالت تھی کہ ہر سانس پہ پتہ چلتا تھا. حضرت اللہ بس بھئی پروردگارہ واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا